السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویکسینیشن کا سارا نظام ہے نا، یہ بیسیکلی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ ویکسینیشن میں اصول یہ کار فرما ہوتا ہے کہ جس بیماری کی ویکسینیشن آپ کسی پیشنٹ کو انجیکٹ کرتے ہیں یا پلاتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اسی بیماری کے آدھے مرے ہوئے جراثیم اس کی باڈی میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ اس کی امیونٹی فورسز ان جراثیم یا وائرس یا بیکٹیریا کو پہچان کر اس کے خلاف امیونٹی کو بوسٹ کر دے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جناب نا لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بالخصوص بر صغیر میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، کیونکہ ٹمپریچر مینٹین کرنے کی کوئی ایسی کوالٹی موجود نہیں ہے جہاں پر یہ ویکسینیشن کے ٹیکے یا وائلز رکھی جاتی ہیں، ان ہاسپٹلز کو جگہوں کو ہم نے دیکھا ہے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، گندی فریج ہیں، کوئی اعلیٰ کوالٹی کے فریج ان کے پاس یا فریزنگ سسٹم نہیں ہے، مثلا بالکل گھٹیا نظام ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے چیز بنائی ہوتی ہے اپنی طرف سے بہتری کے لیے، وہ جب ٹمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو گیا کبھی کم ہو گیا، تو وہ زہر بن جاتی ہے یا وہ ریئیکٹ کر دیتی ہے باڈی کو الٹا۔ اسی وجہ سے کئی کیسز ایسے آئے کہ پولیو کے قطرے پینے سے بچے فوت ہو گئے۔ اب وہ کس وجہ سے فوت ہوئے؟ کیونکہ وہ وائل خراب ہو گئی تھی گرمی کی وجہ سے، اور اس کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں رکھا گیا، انہوں نے پھر اسے ٹھنڈا کر کے لگا دیا۔ تو ایک تو یہ نظام ہی غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سسٹم کے تحت جب 100 سال پہلے یہ لگنا شروع ہوئی ہے ویکسینیشن، تو اس سسٹم کے تحت لوگوں کے اندر قوت مدافعت کی کمی ہونا شروع ہو گئی، انفیکشن بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ نظام فطرت کے خلاف تھا، اور اس طرح کبھی بھی کسی مرض سے نہیں بچا جا سکتا۔ جبکہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اینٹی بیکٹیریل سوپ، بہت زیادہ سینیٹائزر، بہت زیادہ صفائی ستھرائی کی بجائے ہم اپنی بیسک زندگی گزاریں، جس میں مٹی، گرد و غبار، جس کے اندر چیزوں کا پکڑنا، جب بچے ایک دوسرے کو چیزوں کو پکڑتے ہیں، مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان کی ڈیلی بیسس کے اوپر امیونٹی نیٹ جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریا اور وائرسز جو ہے وہ آتے ہیں، اور باڈی اپنی امیونٹی کو نیچرلی امپروو کرنا چاہتی ہے۔ یہ اللہ کی خلق میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں رکھا ہوا ہے کہ کس طرح امیونٹی نیٹ بنے گا۔ تو یہ جو ویکسینیشن کا نظام ہے، یہ سارا اس نیٹ کو بھی خراب کرتا ہے، پھر ٹمپریچر مینٹین نہیں رہتا، پھر غیر مسلم ممالک جو کہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، انڈیا سے اگر آپ کی ویکسین بن کے آ رہی ہے تو وہ یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹامینیٹ کرے گا۔ اب ہمارے پاس مریضوں میں 20 22 سال 25 سال سے لے کر 40 سال تک کے مرد سب سے زیادہ ہیں جو انفرٹیلٹی کا شکار ہیں، جن کا سیمن اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکے۔ اور اس میں بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ون آف دا کاز یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے گھٹیا قسم کی ویکسینیشن یوز کی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن سے امیونٹی بڑھانے کی بجائے ہمیں قدرتی فطری لائف سٹائل اختیار کرنا چاہیے، جس میں صحن بھی ہو، جس میں گھاس بھی ہو، جس میں مٹی کے ساتھ لنک بھی ہو۔ بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے صفائی کے اندر، اور زیتون، کھجور، اسی طرح جو امیونٹی بڑھانے والے نٹس ہیں، جو اپنی خوراک ہے اس کے اندر دودھ، دہی، ان سب چیزوں کا استعمال سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب دہی کی بات آئی ہے تو اس میں فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں جسے لیکٹوبیسلس کہتے ہیں، اور پرو بایوٹکس کہتے ہیں۔ تو یہ پرو بایوٹک 70% آپ کے جسم کی قوت مدافعت کا دار و مدار اس پر ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ گرمیوں میں 2 4 دفعہ یا رمضان میں کھا لیا، سردیوں میں ہم دہی لیتے ہی نہیں۔ حالانکہ دہی کا استعمال سردیوں میں بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا گرمیوں کے اندر مفید ہے۔ تو یہ چیزیں جب ریگولرلی آپ نہیں لیں گے تو آپ کی امیونٹی کیسے بڑھے گی؟ تو اس لیے امیونٹی پر فطری چیزوں سے، ہم نیوٹریشن سے، اپنی غذا سے، اور ان سپر فوڈ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان سے ہم اس کو بڑھائیں، اور اپنے نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر یہ نہ ہو کہ ایسا فرش ہے اور اس کے اوپر جناب ڈیٹول اور دیگر اینٹی سیپٹک چیزوں سے اس کی صفائی کر کر کے اسے اتنا زیادہ صاف کر دیا کہ فرینڈلی بیکٹیریا کو بھی آپ نے برباد کر دیا۔ یہ بھی ایک بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے ویکسینیشن کا تو بہرحال ہمارے نزدیک تو سارے کا سارا نظام باطل ہی ہے۔